آج اے نوجوانوں، اگر تم کسی اور کے فین ہو، کسی اور کے پیروکار ہو، کسی اور کے متبع ہو، تو تمہارے لیے تمہاری زندگی مبارک۔ تم جس کے پیچھے چلنا چاہو، ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور جہاں تمہارا وہ آقا جا رہا ہوگا وہیں تمہیں بھی لے جائے گا۔ لیکن الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے، میں اکثر نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک کام کرتے ہیں، تم بار بار ہمارے سمجھانے سے آتے نہیں، کبھی تم اخلاق رسول کو ہلکے میں لے لیتے ہو، سنتوں کو ہلکے میں لے لیتے ہو، اسلامی زندگی کو عیب سمجھنے لگ جاتے ہو۔ ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، میں اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں، میں اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں۔ تم جس فلمی ایکٹر کو یا کسی ہیرو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو، اسے ایک چٹھی لکھ دینا، اسے ایک لیٹر لکھ دینا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا، مجھے میرے لوگ قبر میں لے جا کر دفن کریں گے، تو آپ ذرا منکر نکیر سے بچانے کے لیے میرے پاس آ جانا۔ لکھو گے؟ اس سے لکھ کر کے جانا اور کہنا صبح شام میں تمہاری طرح سے پہنتا تھا، چلتا تھا، کھاتا تھا، سب میں تمہاری نقل کرتا تھا، زندگی بھر میں تمہارا فین تھا، اب جا رہا ہوں تو مدد کے لیے قبر میں آ جانا۔ ایک نوجوان سے میں نے کہا تو ہنسنے لگا، کہا کہ حضرت ایسی بات، کیا وہ آ سکیں گے ہماری قبر میں؟ کہا تجھے نہیں معلوم، جب تجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ نہ آئے گا نہ مدد کرے گا، لیکن میں اپنی بات ضرور کہوں گا، تجھے میں نے چٹھی لکھنے کے لیے اس کو کہا، میں اپنے نبی پاک کو لکھ کر جاتا ہوں، اے ہے سبحان یا رسول اللہ، میں آپ کی ہر ادا پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، بے شک، آپ کی طرح کھانے کی کوشش کرتا رہا، سنتوں پر عمل کی کوشش کرتا رہا، اب میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو اے رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے آنا۔ اے نوجوانوں مجھے بتاؤ، کیا نبی پاک کو اگر کوئی دنیا میں یہ بول کر جائے تو اللہ کے نبی قبر میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بے شک، بلکہ حضور تاج الشریعہ نے لکھ بھی دیا، یہ تو میں مثال دے رہا تھا آپ کو، حضور تاج الشریعہ نے لکھ بھی دیا اور اپنے نبی سے یہ کہہ کر کے بھی گئے، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا، اے ہے میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی۔ اے ہے سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے نوجوانوں، میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری زندگی بھی ہماری زندگی بڑی شارٹ ہے، آپ خود اپنی پچھلی زندگی میں جا کر دیکھ لو، چند ہی سال گزرے تھے، بچپنا تھا تمہارا، تم بچپنے میں ادھر ادھر کھیل کود میں گزار رہے تھے، اور آج جوان ہو چکے، پلک جھپکتے ہوئے جوان ہو گئے، اور ہم نے چند سالوں پہلے جن کو جوان دیکھا تھا آج ان کے بال سفید ہو گئے، بال سفید اور دانت جھڑنے لگ گئے، اتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں، اور تم ہیپی نیو ایئر منانے میں لگے ہو، تمہاری زندگی کی ایک ایک اینٹیں، ایک ایک دیواریں گرتی جا رہی ہیں، تم موت کے اتنی قریب ہوتے جا رہے ہو۔ لہٰذا میرے عزیزوں، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، تم چاہو گے ہزار کہ میں ایک سجدہ کر لوں اللہ کی بارگاہ، لیکن تم کر نہیں سکو گے، وہ سکرات کا وقت ہوگا، نزا کا وقت ہوگا، تمہارا سر پہاڑ کی طرح بھاری ہو چکا ہوگا، نہیں اٹھا سکو گے، اٹھا نہیں سکو گے، لیکن اس دن شدت سے تم خواہش کر رہے ہوگے، اے اللہ سر اٹھانے کی طاقت دے دے، ایک بار میں تجھے سجدہ کر لوں۔ نہ سجدہ کرنے کی طاقت آئے گی، نہ تمہاری زبان ہل پائے گی کہ اللہ کا ذکر کروں یا توبہ کر لوں۔ آج تمہیں اندازہ نہیں، اللہ نے سر سلامت رکھا ہے، جھکاتے نہیں اس کی بارگاہ میں، زبان سلامت رکھا ہے، ذکر کرتے نہیں اس کا۔ گانے تو نہ جانے کتنے بچوں کو یاد ہو گئے، میرے مصطفیٰ کی چند حدیثیں کیوں نہیں یاد ہوئی؟ کتنے لوگوں کو فلموں کے ڈائلاگ یاد ہو گئے، قرآن کی چند آیتیں کیوں نہیں یاد ہوئی؟ اے میرے عزیزو، آج یہ معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت ہے، نبی پاک کی وفاداری میں ہی جئیں گے انشاءاللہ۔ آج دیکھ نہیں رہے آپ حالات کس قدر خراب ہیں، دشمن کیا کیا منصوبے بنا رہا ہے، وہ تمہاری نہ داڑھی کو پسند کر رہا ہے،
نہ تمہاری ٹوپی کو، نہ تمہارے مسجدوں کے مینار کو، نہ تمہاری نمازوں کو، نہ تمہارے محراب کو، نہ تمہارے قرآن کو، کسی چیز کو پسند کرنے کو تیار نہیں۔ ویسے بھی یہ جلا ہوا دشمن، اسے ہماری ہر چیز کڑتی ہے، جلتی ہے۔ ایسے حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نوجوان کھچڑا کمیٹی، نیاز کمیٹی بنانے کی بجائے اخلاق مصطفیٰ کمیٹی بناتے۔ تم جتنی عادتوں سے چھڑو گے، ہم اپنے نبی کی اتنی ہی غلامی کر کے دکھائیں گے۔ اقبال کی اس بات پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ان کے پیچھے چلنے سے عزت نہیں ہوتی؟ میرے عزیزو، مجھ جیسے ایک حقیر آدمی کو دیکھو، آج جو دنیا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے، یا آپ ہمیں چھونے کے لیے، دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اس لیے نہیں آتے کہ ہم کوئی بڑے زمیندار ہیں یا کوئی نیتا جی ہیں یا کوئی بڑی پارٹی کے کاریہ کرتا ہے، نہیں۔ سب کو پتا ہے صرف اور صرف یہ عزت اسی لیے ہے کہ یہ نبی پاک کی غلامی میں جی رہا ہے۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اے نوجوانوں، تم سب کے لیے میرا پیغام ایک ہی ہے، بک جائیے بے دام ہی بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ میری باتیں ہو سکتا ہے چند لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں، میرے عزیزوں، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل جاؤ گے تو جلدی شفا یابی بھی ہے۔ ہاں، میری باتوں کا برا نہ مانو، لیکن اگر میں نے کہیں آپ کے اوپر سخت جملے رکھے ہیں تو صرف اور صرف اس لیے کہ یہ میرا درد ہے۔ تم میرے مصطفیٰ کے غلام ہو، اگر میں تمہیں نہ بولوں تو کس کو بولوں؟ اگر تمہارے اندر اخلاق برے آتے ہیں تو تکلیف صرف ہمیں نہیں، رسول اللہ کو ہوتی ہے۔ کب تک میرے نبی پاک کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں۔ اور جب تم کسی شراب کے اڈے پر بیٹھے ہو، جب تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے آئے، جب تمہاری زبان نشہ کر رہی ہو، تو میرے مصطفیٰ تمہیں دیکھ کر کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تمہاری طرف نظر فرمائیں گے تو ان پر کیا گزرے گی؟ کم سے کم میرے نبی کا خیال کرو۔ حضور پاک کے لیے میں اتنی باتیں کر رہا ہوں، باقی میرا کیا رشتہ ہے آپ سے؟ میں کون ہوتا ہوں تمہیں ڈانٹنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں تمہارے درمیان چلانے والا؟ صرف اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم راحت اور سکون کی خبریں تو پہنچا سکے۔ حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال فرشتے میرے پاس پیش کرتے ہیں، میں سب کے اعمال دیکھتا ہوں، ہفتہ بھر تم نے کیا کیا حضور سنتے ہیں، فرشتے ساری باتیں لے جا کر پہنچاتے ہیں ہر ہفتے۔ کبھی احساس ہوا کہ ہر جمعرات کو ہمارے کون سے اعمال حضور کے پاس گئے ہوں گے؟ جب فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آقا آپ کا فلاں امتی دن رات لہو میں کھو رہا تھا، کھیل کود میں گزار رہا تھا، لڑکیوں کے بیچ عیاشیاں کر رہا تھا، تو حضور پاک پر کیا بیتتی ہوگی؟ ہمارے باپ کے پاس اگر کوئی آ کر کے ہماری شکایت کرے تو ہم اسے بھی پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ابا کو بتانا مت۔ لیکن نبی پاک کو جب فرشتے بتا رہے ہوں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا گزرے گی؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ باتیں جو میں نے کی ہیں، انشاءاللہ العزیز آج ہمارا جلسہ اسی پر کامیاب ہوگا۔